یہ تاریخ اسلام کا وہ لمحہ ہے جب ایمان، نافرمانی، قربانی اور اطاعت ایک ہی میدان میں جمع ہوئے۔ جنگ احد اسلامی تاریخ کی ایک اہم اور سبق آموز جنگ ہے جو ہجرت کے تیسرے سال شوال کے مہینے میں مدینہ منورہ کے قریب ایک مقام احد کے دامن میں پیش آئی۔ یہ جنگ دراصل جنگ بدر کے رد عمل میں لڑی گئی جس میں مسلمانوں نے قریش کو زبردست شکست دی تھی۔ قریش مکہ، جن کے کئی سردار بدر میں مارے گئے تھے، بدلہ لینے کے لیے مکمل تیاری کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھے۔ قریش کا لشکر 3000 افراد پر مشتمل تھا، جن میں 700 زرہ پوش اور 200 گھوڑ سوار شامل تھے۔ اس لشکر کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا۔ ان کے ساتھ عورتیں بھی تھیں جن کا مقصد مردوں کا حوصلہ بڑھانا تھا۔ انہی میں ہندہ بنت عتبہ بھی شامل ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ کو قریش کی تیاری کا علم ہوا تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ کچھ بزرگ صحابہ کی رائے تھی کہ مدینہ میں ہی رہ کر دفاع کیا جائے، جبکہ نوجوان صحابہ، خصوصاً وہ جو بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، چاہتے تھے کہ میدان میں نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی رائے کو قبول فرمایا اور 1000 صحابہ کے ساتھ احد کی طرف روانہ ہوئے، لیکن راستے میں عبداللہ بن ابی، جو کہ منافقوں کا سردار تھا، اپنے 300 ساتھیوں سمیت لشکر سے الگ ہو گیا۔ اب مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی، جنہیں 3000 کے لشکر کا مقابلہ کرنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے تحت ایک پہاڑی پر 50 تیر انداز مقرر کیے، جسے آج جبل رماح، تیر اندازوں کا پہاڑ، کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سختی سے فرمایا، چاہے ہمیں فتح ہو یا شکست، تم اپنی جگہ ہرگز نہ چھوڑنا۔ جنگ کا آغاز ہوا اور اللہ کے فضل سے ابتدائی طور پر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ قریش کے بہت سے لوگ مارے گئے اور ان کی صفیں بکھر گئیں۔ مسلمان میدان میں مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر پہاڑ پر موجود تیر اندازوں نے سوچا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے اور وہ بھی مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے نیچے اتر آئے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا تھا۔ چند صحابہ نے انہیں روکا، لیکن اکثریت نیچے اتر آئی۔ اسی لمحے دشمن کے ایک ماہر سپہ سالار خالد بن ولید، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور پہاڑ کے پچھلے حصے سے حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اچانک اور شدید تھا۔ مسلمان منتشر ہو گئے، میدان میں افراتفری پھیل گئی۔ دشمن نے ایک طرف سے حملہ کیا تو دوسری طرف سے قریش کی عورتوں نے بھی شور مچایا۔ مسلمانوں کی صفیں بکھر گئیں۔ کئی صحابہ شہید ہو گئے، جن میں رسول اللہ کے پیارے چچا حضرت حمزہ بھی شامل تھے۔ دشمن کے ایک آدمی نے حضرت حمزہ کو نہایت بے دردی سے شہید کیا اور ہندہ نے ان کے جسم کی بے حرمتی کی۔ اسی دوران ایک افواہ پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی مسلمانوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ کچھ صحابہ مایوس ہو کر بیٹھ گئے، لیکن جلد ہی یہ خبر جھوٹی ثابت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں تھے۔ ان کے چہرہ مبارک پر زخم آئے، دانت شہید ہوا اور خود لوہے کی ٹوپی چہرے میں دھس گئی۔ صحابہ نے انہیں گھیرا اور محفوظ مقام تک پہنچایا۔ جب مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو وہ دوبارہ منظم ہونے لگے۔ قریش کا لشکر مکمل فتح حاصل نہ کر سکا کیونکہ مسلمان ری گروپ ہو چکے تھے۔ کچھ دیر کے بعد دشمن پیچھے ہٹ گیا
اور مدینہ پر حملہ کیے بغیر واپس مکہ چلا گیا۔ اس جنگ میں تقریباً 70 مسلمان شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت حنظلہ جیسے عظیم صحابہ شامل تھے۔ حضرت حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا، اسی لیے انہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ جنگ احد ہمیں ایک بہت اہم سبق دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر حال میں ضروری ہے۔ صرف چند افراد کی نافرمانی سے پوری امت کو نقصان پہنچا۔ یہ جنگ اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ فتح و شکست کا تعلق صرف ہتھیاروں یا تعداد سے نہیں، بلکہ اطاعت، نظم اور اللہ پر توکل سے ہے۔ اس جنگ نے یہ بھی سکھایا کہ افواہیں، کمزوری اور نظم کی کمی کتنی بڑی قیمت کا باعث بن سکتی ہیں۔ اس جنگ میں تقریباً 70 مسلمان شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت حنظلہ جیسے عظیم صحابہ شامل تھے۔ حضرت حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا، اسی لیے انہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ جنگ احد ہمیں ایک بہت اہم سبق دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر حال میں ضروری ہے۔ صرف چند افراد کی نافرمانی سے پوری امت کو نقصان پہنچا۔ یہ جنگ اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ فتح و شکست کا تعلق صرف ہتھیاروں یا تعداد سے نہیں، بلکہ اطاعت، نظم اور اللہ پر توکل سے ہے۔ اس جنگ نے یہ بھی سکھایا کہ افواہیں، کمزوری اور نظم کی کمی کتنی بڑی قیمت کا باعث بن سکتی ہیں۔ آخر میں یہ جنگ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اگر ہم دین پر سچے ہو جائیں، اطاعت گزار بنیں اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، تو اللہ کی مدد ضرور نازل ہوتی ہے۔ بصورت دیگر، اگر ہم نافرمانی، بدنظمی اور دنیا کی محبت میں پڑ جائیں، تو ہم احد جیسی آزمائشوں سے گزر سکتے ہیں۔ ایسے اچھے ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل نور ہدایت اسلامی چینل کو سبسکرائب کریں۔